اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے ایک عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ یہ کیا عہد تھا؟ بنی اسرائیل کو جب اللہ نے اپنی کتاب تورات عطا فرمائی تو ان سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم اس پر عمل کرو گے۔ حالانکہ یہ بنی اسرائیل کے جو سلیکٹڈ لوگ تھے، ان کے قبیلوں کے سربراہ، وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر چلے گئے تھے، اور اس سارے پروسیس کو، تورات کے نزول کو، اس سارے پروسیس کو انہوں نے خود دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر وعدہ کرنے اس سے کترا رہے تھے، عمل کرنے کے ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو وہاں پر پھر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ رونما ہوا۔ وہ کیا تھا کہ طور پہاڑ جو ہے ان کے سروں پر بلند ہو گیا۔ اللہ نے پہاڑ کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا کہ ابھی یہ تم پر گر جائے گا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ تم نے خود کہا کہ ہمیں یہ شریعت دی جائے، پابندی دی جائے، لیکن انہوں نے پھر یعنی کترا رہے تھے۔ اب اس معجزے کو دیکھ کر مجبوراً وہ پھر مان گئے۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی؟ مفسرین کی دونوں آراء ہیں۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ واقعتاً طور پہاڑ جو ہے وہ بلند ہوا اور ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے ان کے سروں پر گر پڑے گا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ایک خوف اور دہشت جو ہے ان کے دلوں پر طاری کر دی گئی کہ اگر تم نے اس کو نہ مانا تو یہ تم اس پہاڑ کے نیچے کچلے جاؤ گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو اس بات پر پابند کیا کہ تم اس کو مانو گے۔ کیا کہا تھا؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، تم کو دے رہے ہیں، اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو یاد رکھو، اس بات کو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ ایک کیفیت تھی ان کی، بنی اسرائیل کی، جو بار بار اللہ رب العزت مختلف واقعات کے حوالے سے اس کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان پر عنایات کی اور کس طرح انہوں نے وعدے کیے، کس طرح وعدہ شکنی کی اور کس طرح اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم پھر گئے۔ یعنی حالت یہ تھی کہ جب وہاں سے تھوڑے سے باہر آئے، اپنے شہروں میں واپس آئے، اس کے بعد پھر وہاں پھر گئے۔ اچھا، یہی کیفیت جو ہے انسان کی بھی ہوتی ہے۔ ذرا انسان، اچھا یہ ایسے ہی قرآن میں واقعات بیان ہے کہ ایک تو قومی لیول پہ واقعات ہوتے ہیں، ایک انسان اپنی کیفیت دیکھے، یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے نا بار بار۔ تھوڑا سا اس خوف سے کہ ڈر سے نکلتا ہے باہر تو پھر وہی گناہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، یعنی انسان ہی ہے، یعنی توبہ کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، توبہ کرتا رہے۔ شیطان ایک اور بار انسان کے دل پر کرتا ہے، تو اتنی بار توبہ کی ہے، عجیب تو آدمی ہے، تیری توبہ نہیں قبول ہوگی۔ یہ ایک نیا وار ہوتا ہے شیطان کا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ موت تک ہزاروں بار بھی توبہ کرو گے میں قبول کروں گا۔ تو اس لیے جب بھی گناہ ہو تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ شیطان کے اس جھانسے میں، اس وار میں نہیں آنا چاہیے کہ تم تو بار بار توبہ کرتے ہو، بار بار توڑ دیتے ہو، نہیں کوئی حرج نہیں ہے، سو مولا کے ساتھ معاملہ ہے، شیطان کا اس میں کیا تعلق ہے؟ تو یہ ایک اس واقعے میں یہ بھی یعنی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو بنی اسرائیل جب وہاں سے چلے گئے اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں، ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر گئے۔ انسان بھی جب نیکی کے ماحول سے تھوڑا دور ہٹتا ہے تو پھر جاتا ہے اور پھر گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، گناہ ہو جائے تو انسان کو پھر توبہ کر لینی چاہیے، بنی اسرائیل کی طرح رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ اللہ، فرماتے ہیں اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، لیکن چونکہ اللہ کی رحمت تھی، فضل تھی، تو اللہ بار بار تمہیں معاف فرما دیتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور فرمایا کہ تم جانتے ہو، یعنی بنی اسرائیل جو حضور کے زمانے میں موجود تھے ان کو کہا کہ تم جانتے ہو، تم اس بات سے واقف ہو کہ جس طرح تم لوگوں نے سبت کی جو حرمت تھی اس کو توڑا۔ سبت کیا تھا؟ سبت اصل میں جمعے کا دن ہی تھا، بنی اسرائیل کے اندر بھی مقدس دن جمعے ہی کا تھا، جس کو انہوں نے تبدیل کر کے ہفتے کا دن کر دیا اور ہفتے کے دن کو سبت کہنے لگے۔ تو ہفتے کا دن یا جمعے کا دن جو بھی انہیں اللہ نے عطا کیا تھا، وہ عطا کیا تھا صرف عبادت کے لیے۔ ان پر پابندی تھی کہ اس دن کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی معاشی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے سوائے عبادت کے اور آرام کے۔ یہاں تک پابندی تھی کہ گھروں کے اندر وہ کھانا پکانے کا بھی اہتمام نہیں کریں گے اور اپنے نوکروں سے بھی کوئی کام نہیں لیں گے، اپنی دکانیں بازار وہ بھی نہیں کھولیں گے، ایک ہی کام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور یا آرام کرنا چاہیں تو آرام کریں گے۔ تو یہ سب اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو آج کل ہفتے کا دن سمجھتے ہیں، لیکن پرانی تاریخوں میں یہ لکھا ہے اصل میں جمعے کا دن ہی تھا جس کو بنی اسرائیل نے بدل کر ہفتہ کر دیا۔ تو اس کے دن پابندی یہ تھی کہ چونکہ کوئی معاشی ایکٹیویٹی نہیں کرنی تھی تو وہ مچھلیاں پکڑنے کا ان کا کاروبار تھا، یعنی کچھ قومیں جو ان کی آباد تھیں سمندر کے کنارے تو مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اب ان کے لیے بڑا ناگوار گزرتا تھا کہ ایک دن ہم جو ہے مچھلیاں نہ پکڑیں، اپنی روٹی ہم کہاں سے کمائیں، اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس کی تفصیل آئے گی سورہ آراف کے اندر، یہ پورا واقعہ مچھلیاں پکڑنے کا سارا سورہ آراف میں اللہ نے بیان کیا کہ کس طرح ہیلے بہانے سے وہ کام کرتے تھے۔ یعنی سمندر میں اس دن جو ہے گڑھے چھوٹے چھوٹے بنا کر چھوڑ دیتے وہاں پہ کنارے پہ، مچھلیاں ظاہر ان گڑھوں کے اندر آتے، اگلے دن پکڑ لیتے۔ تو کہتے ہم نے ہفتے کو تھوڑا پکڑی، ہم نے تو اس دن نہیں پکڑی۔ تو انسان اصل میں جانتا ہوتا ہے جب ہیلے کرتا نا اس طرح کہ میں اصل میں دھوکہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو، اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو بنی اسرائیل بھی اسی طرح دھوکہ دے رہے تھے اپنے آپ کو، تو اس دھوکہ، اس ہیلے بہانے کی بازی کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کیا تھا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ یہ پوری قوم نہیں بنی تھی بلکہ وہ ایک خاص گروہ تھا جو بار بار اس کی نافرمانی کر رہا تھا اور جو وہ اس بندرگاہ کے کنارے آباد تھے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تم لوگ اچھی طرح واقف ہو ان سے جو زیادتی کرتے سے، منکم تم میں سے، یعنی سارے نہیں تھے، تم میں سے جو زیادتی کرتے تھے، فی السبت سبت والے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم ذلیل بندر۔ تو وہ سارے کے سارے ان کی شکلیں بگڑ گئیں اور وہ بندروں کی شکل اختیار کر گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خاص شہر تھا، ایک خاص بندرگاہ کے کنارے، اس شہر کے اندر بھی پورے لوگ بندر نہیں بنے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو سبت کی جو پابندیاں تھیں ان کی پابندی کرتے تھے اور ان کو بھی روکتے تھے کہ تم بھی بھائی ایسا کام نہ کیا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا اور وہ نہیں، ان کی شکلیں نہیں بگڑی کیونکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے، یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ لیکن جنہوں نے اس کی پابندی کو بار بار توڑا اور نافرمانی کی، ان کی شکلیں بن گئی۔ اور مزید ان کے لیے عذاب یہ تھا کہ ان کا ذہن انسانی تھا، سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی ساری صلاحیتیں موجود تھی۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے، دوستوں کے پاس جاتے اور روتے ان کے پاس جا کے، لیکن اب کوئی صورت نہیں تھی۔ اور 3 دن کے بعد یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ یعنی وہ بندر وہ نہیں ہے جو ان کی نسل نہیں آگے چلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس کے بارے میں پوچھا گیا، حدیث کے اندر آتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ 3 دن کے بعد سارے ہلاک ہو گئے۔ یہ بندر ایک بندر ہی ہیں جو شروع سے بندر ہی چلے آ رہے ہیں، ان کی نسل وہیں پہ اللہ نے ہلاک کر دی۔ فَجْعَلْنَاهَا، فرمایا کہ ہم نے یہ واقعہ کیوں کیا، تاکہ ہم بنائیں اس کو نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، یا جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں اور ان کے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت بنا دیں، تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں جو تاریخ کو پڑھیں یا واقعہ دیکھیں تو اس سے نصیحت حاصل کریں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا، اور جو موجود ہیں ان کے ارد گرد باقی ان کے جو قبیلے تھے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ایک نصیحت بن جائے جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی نافرمانی اور اس طرح کی جو فسق اور فجور ہے اس سے وہ بچیں اور احتیاط کریں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا واقعہ وہ بیان آ رہا ہے، وہ گائے کا مشہور واقعہ جس کے نام پر سورہ بقرہ کا نام بھی ہے۔
چونکہ یہ ذرا لمبا واقعہ ہے، اس کو ہم اگلے نشست پر رکھتے ہیں تاکہ ایک ہی نشست میں پورا واقعہ بیان ہو جائے۔